گر ٹوٹے ٹوٹے پتھر پر نام محمد لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، جہاں ظلم کی ہو کثرت وہ نظام آخری ہے۔ اور کوئی پی کے مست جھومے، آب کوثر کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی پی کے مست جھومے، کوئی بوند بوند ترسے، گر یجی رسم قضا ہے تو یہ شام آخری۔ حضرات محترم، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم تب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو چند دن پہلے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کبھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے ہو۔ تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، پوری مسجد نبوی بھری پڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ بندہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے۔ بس جملہ کہہ کر نبی پاک خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو کہ پہلی سب میں بیٹھے ہوئے تھے داڑھے مار کر رونے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشی ابو بکر آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے۔ تمام صحابہ کرام ابو بکر سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا تھا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ بندہ چاہے تو دنیا کو پسند یا آخرت کو پسند کر لے۔ اس میں آپ کے رونے اور بے ہوش ہو جانے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم سبوں کے آقا نامدار تاجدار مدینہ پاسبان حرم ساقی کوثر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آقا ہمارا درمیان نہیں رہیں گے، آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر لیا ہے، اب آپ ہمیں دعوے فراق دے کر چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے جواب میں فرمایا قد صدق ابو بکر، اتنا سننا تھا۔ تمام صحابہ کرام داڑھے مار کر رونے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا عجیب و غریب جملہ کہا جسے صحابہ کرام کا دم گھٹنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے دن میں تمہارے پاس ہوں لیکن کچھ دنوں کے بعد تم مجھ کو نہیں پاؤ گے۔ اگر تم کو میری یاد آئے تو میری مسجد نبوی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یہ میرے روضہ اقدس پر آ کر تسلی حاصل کر لینا۔ بس جملہ کہہ کر حضور پاک رونے لگے۔ حضور پاک کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام کا پورا مجمع رو رہا ہے، پوری مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج اٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرنے میں لگے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی ہو یا کوئی کسی کو نازیبا کلمات کہا ہو اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہو تو آج کھڑا ہو کر اپنا بدلہ لے لے تاکہ میرا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے۔ ہم سبوں کے بیچ ہم سبوں کے بڑے کرم فرما حضرت مولانا حسن ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لانے والے ہیں کچھ ہی دیروں میں، اور سرتاج العلماء حضرت مولانا معراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، لہذا انہی چند باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب کائنات کہنے سننے سے زیادہ عمل سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دیکھیں آپ حضرات نے جو تعاون کیا ہے